ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میرے پاس بہت سے ممبرز آتے تھے. I don't know why in this our society کہ we always ask a character certificate only for females. Why not for males? دیکھیں جی وہ آپ کی خاتون کیا کر رہی ہیں, دیکھیں جی وہ فلانا کیا کر رہا ہے. میں کہتی تھی اسٹاپ ہیئر. I don't want to listen. We don't need any character certificates from our colleagues. We all adults. تو ہمیں فیمیل کو صرف فوکس کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ صرف سب اچھائیاں اور سب مسلمانیت صرف خاتون کے لیے رہ گئی ہے, سب کوڈ آف ایتھکس اور سب کچھ, اور باقی کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کوئی جواب دہ نہیں ہے. میں نے اس سارے ایکسپیرینس میں سیکھا کہ ہمارے میلز جواب دہ نہیں, صرف عورت جواب دہ. لیکن آفٹر 1 ایئر, درمیان میں بہت سی چیزیں ہوئی, لیکن آفٹر 1 ایئر جو بھی میرے اپنی والدین کی ٹریننگ, میری اپنی ایجوکیشن اینڈ مائی آل کولیگس جو کہ میرے ساتھ ہیں, جامع یوسف صاحب, محترمہ, اور باقی جتنے بھی میرے مینٹورس تھے, میرے اپنے استاد وغیرہ, ان سب کی جو یہ محنت تھی, اس کے بعد ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور ثابت کیا کہ ہم عزت کروائیں گے. جیسے انہوں نے کہا, میں منسٹر بھی رہی اور منسٹرشپ میں بھی ہم نے بہت میں نے ہارڈ شپ دیکھی, لیکن ہم نے منوایا کہ ان کو دینے کی ضرورت کیا ہے, وہ یہ کیا نام ہے, فنڈس. لیکن ہم نے کہا کیوں, آپ تو خیراتی سیٹوں پہ, آپ تو زکاتی سیٹوں پہ ہیں. بالکل لٹرلی یہ ورڈس ہمیں کہے جائیں. یہ اگر آج ہماری ممبرس کو فنڈز مل رہے ہیں, یہ میری اور میری کولیگس کی محنت ہے. اور ان پارٹیز کے بھی ہم نے ان کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے, اور تھینکس ٹو دیم دے لسٹ. لکلی ہمارے جو بڑے ہیں وہ بات سنتے ہیں, اور انہوں نے سنی. میں اپنی پارٹی کے, مجھے تو دے رہے تھے, میں نے ان کی فائٹ بھی کی. اور انہوں نے شروع کیا کہ میں نے کہا دیکھیے آخر انہوں نے بھی سوسائٹی میں جانا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے اپنا سسٹم. تو بہت سی باتیں, بہت سی اچھائیاں بھی ہیں صوبے میں, لیکن رائٹس کے لیے آف کورس رسپیکٹ بہت ہے. رائٹس کے لیے ہمیں لڑنا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. میں 2018 کے الیکشن کی بات ہوئی, مجھے حیرت ہوئی کہ عورت فاؤنڈیشن کے ممبر کوئی پتہ ہی نہیں. 2018 میں نے سب سے بڑی سیٹ کنٹیسٹ کی, قاسم سوری, میں اور جتنے بھی ہمارے ہیڈس تھے. کوئٹہ کی سب سے بڑی سیٹ ہے NA 265, اور اس میں اگین کوڈ آف کنڈکٹ ایتھکس آ گئے. میں نے اپنے بورڈ وہ لگائے, دوسرے دن میرے پوسٹرز پہ کبھی کوئی پھاڑا ہوا ہے, کبھی دل کی تصویر بنائی ہوئی ہے, کبھی کیا کیا ہوا ہے, کبھی کیا چیز کر رہے ہیں. مطلب آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ نو. لوگ, میں نہیں کہتی کہ ہم ایک دم ساری چیزیں چینج کر لیں گے, لیکن اس کے بعد پوسٹر پھٹنا بھی بند ہو گئے. جب میں نے اپنی کمپین شروع کی, لوگوں سے ملی, ان کے لیے حیرت کی بات تھی کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لکھا گیا کہ آپ کیسے ہمارے بڑوں کے خلاف کھڑی ہیں, آپ کیسے میرے بڑوں کے خلاف کھڑے ہیں. یعنی جو بھی پارٹی کا لیڈر تھا انہیں بالکل پسند نہیں آ رہا تھا, جو ان کے فالوورز تھے ان کو نہیں, پارٹی لیڈرز نہیں, ان کے فالوورز کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں, آپ وڈرا کر. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ, کہ ہمارے پبلک کی ڈیمانڈ کی بات کریں. تو یہ دیکھیں, یعنی کسی کو خدا نخواستہ میں کسی پیغمبر شپ کے لیے تو نہیں کھڑی, میں تو ایک جیسے کینڈیڈیٹ باقی ہیں اس طرح کھڑی تھی. اور میری پارٹی نے مجھے سب سے بڑی سیٹ کا ٹکٹ دیا, اور میری پارٹی نے مجھے 2 ٹکٹ دیے, پرومس کا بھی اور NA کا. اور میں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. پہلے دن میں پہلے نمبر پہ, دوسرے دن دوسرے نمبر پہ, تیسرے دن میں غائب. اور 7 دن کے بعد میں ہمارے NA 265 کا رزلٹ آتا ہے. سب سے جو ایکٹیو تھی یاسمین لیڈی صاحبہ بھی تھیں, میری کولیگ ہیں, بڑی نائس خاتون ہیں, لیکن وہ اس کو کنٹیسٹ اس طرح سے نہیں کر رہی تھی. تو یہ ساری سچویشن ہمیشہ جو اس میں رہی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں
جو یہ ٹاپک اس وقت آیا ہے اس پہ جس طرح سے وسیم صاحب نے کہا، میں نے ان سے کویشچن اس لیے کیا تھا، میں نے کہ وہ جواب دیں ہیں، میں نے ان سے کویشچن اس لیے کیا تھا کہ آخر الیکشن کمیشن بھی تو خود سے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ جو ان کے پاس جو بھی لاز ہیں ایتھک، کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے یا جو بھی رولز ہیں وہ ہمیں بلا لیں، ایک انیشیٹو خود سے بھی تو لے لیں. ظاہر بات ہے وہ تو ایک آفیسر ہیں اس کے، یہ تو بہت بڑا ایک وہ ہے ادارہ ہے. تو میں صرف ان کے توسط سے یہ پیغام انہیں دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سے ہمیں بلا لیں، ہم تو بلاتے ہی ہیں، ہمیں بلا کے ہم سے پوچھیں کہ یہ جو ہیں، ہم سے مراد ہم صرف نہیں ہیں، ہماری پارٹی ہے، پارٹی لیڈرشپ پہ بلا کے پوچھیں کہ ہم کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں جیسے یہ چیزیں ہیں. بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں لائن ڈرا کرنی ہے. ابھی دیکھیں پالیٹکس ایک بہت بڑا وہ ہے ٹرم ہے، پالیٹکس ان دا فیلڈ، پالیٹکس ایز اے کینڈیڈیٹ اور پالیٹکس ان دا پارلیمنٹ. تو ہمیں ان تین کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہم اس پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. میں نیلوفر صاحبہ کو کہوں گی آپ نے یقیناً آپ وہ لیٹرز کی ڈائریکٹری ضرور بنائیں اور اس کی بکس ضرور دیں ہمیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے کیا فیس کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی اسٹرگل کی. وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھ گئے کر لیا فلان، نہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا 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 ہے. میری ایک دو سجیشنز ہیں کہ اگر ان پارلیمنٹ میں بڑی بے بسی محسوس کرتی تھی اسمبلی میں، جب فضول قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اور میں ایک حد تک کچھ بھی نہیں کرتی، میں صرف زیادہ سے زیادہ 2-3 دن تک اس کو اسمبلی میں نہیں آنے دے سکتی بس، یا سارجنٹ اینڈ آرم کو کہتی تھی کہ جا کے اس کو پکڑیں، اور وہ سارجنٹ اینڈ آرم سے بھی لڑائی شروع کر دیتے تھے. اندازہ کریں. تو یہ تو لیول تھا. تو میں یہ کہتی ہوں ناٹ آل بٹ سم آف دیم. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم اسپیکر کے اختیارات میں اضافہ کریں اس حوالے سے کہ وہ اس طرح کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ وہ جب اس طرح کی لینگویج ان دا پارلیمنٹ کی بات کریں، ان دا پارلیمنٹ میں بھی بڑی فضول گفتگو ہوتی ہے، تو وہ ایک ہم اس سائٹ کو ہم کور کر سکتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ جی اگر اس طرح کی لینگویج استعمال کی تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کو سزا ملے گی. تو اسمبلی کے اندر اسپیکرز، چیئرمین آف سینٹ، ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے، کوئی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے. صرف 3 دن نکالنے سے کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں، وہ جا کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے فضول گفتگو شروع کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ پارٹیز اپنی سینٹرل کمیٹی جو ہوتی ہے ان کی، اس میں خواتین کو یہ 2 کا ختم کر دینا چاہیے، بڑھانا چاہیے. بہت اچھی کسی نے جو بات کی فارگاٹ، یہ جو ٹکٹس کے حوالے سے، مطلب میں اسپیکر بھی رہ لوں، میں گورنر بھی رہ لوں، لیکن میں نے ٹکٹ کے لیے ادھر ہی دیکھنا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے پاس پار ہوگی سینٹرل کمیٹی میں تو ہم اپنی باقی باتیں بھی کروا سکیں گے. تو زحمت ہی نہیں کرتے بلانے کے لیے، کیا بلائیں گے. تو میں اپنی نہیں بلکہ باقی ساری پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، وہ نہیں ہیں، ان کے پاس صرف جسٹ فار نمبرز ہیں، دے آر جسٹ فار نمبرز. اٹس ویری ٹرو. انہوں نے جو بھی بتایا تھا شاہ صاحب نے، ایک خاتون تھی بلوچ اور ان کو پشین میں ٹکٹ دی تھی. کہاں کیسے جیت سکتی ہیں؟ ساری ہاری سیٹوں پہ دیا کیونکہ وہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے، ان کو ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو دے ہیو ٹو ڈو ٹرسٹ آن اس. ایک اور اہم سجیشن میری نظر میں بہت اہم ہے کیونکہ تجربے کی بات ہے کہ ان دا اسمبلیز ہمیں کوڈ آف ایتھکس، آئی ڈونٹ نو اٹس فزیبل اور ناٹ، لیکن اس کو کسی طرح اٹیچ کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بنانا چاہیے. ہماری ایک کمیٹی تو ہے کہ جس میں ہم اپنے، اگر کسی بھی ممبر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے اس استحقاق کے لیے چلا جاتا ہے. میں کوڈ آف ایتھکس کے ساتھ اسی میں کچھ چیزیں اور ڈال دیں خواتین کے حوالے سے، ایون مرد کے حوالے سے. کسی کو رائٹ نہیں، کسی بھی انسان کو رائٹ نہیں کہ دوسرے انسان کی کسی بھی حساب سے تصدیق کرے.
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمیٹی والا اگر ہو جائے گا نا تو یہ بہت اچھا انداز میں ہوگا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں سوشل میڈیا کو دیکھتی ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بہت کوائٹ ہو گئی ہیں. میں نے کہا یہاں بات کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ نو بڈی از لسننگ, نو ون, کوئی کسی کو سنے نہیں رہا. ایک عجیب سا جنگل اور جنگلی قانون, جنگل کا بھی شاید کوئی قانون ہوتا ہے, یہاں تو بالکل ہر جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے, لکھ رہا ہے, تصدیق کر رہا ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو اسٹاپ کرے. یہ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا وہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی کوڈ آف میڈم, یہ میری ایک اور سجیشن ہے کہ ان کو بھی اگر کنٹرول کریں گے نا. دیکھیں میرے پاس ایک میسیج آیا, میں بہت مثال کے طور پہ میں بہت ایموشنل ایک ورکر ہوں, اور میں نے اسی میسیج کو آگے کوئی 100 میسیج اور جگہ پہ بھیج دیا, تو کیا رہے گی, اس کو کسی کو نہیں بھی پتا, وہ ساری دنیا کو پتہ چل گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ بھئی اس طرح کے میسیجز اگر ہیں تو بالکل رپورٹ ہو جائیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے میں نے ایک میسیج دیکھا اور مجھے بہت دکھ ہوا, اتنا مجھے دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی. لیکن باقیوں کے لیے تو ویسے بولتے. میں نے آج بڑے بڑے لیڈرز کے حوالے سے, میں بالکل ڈفرینٹ پارٹی میں ہوں, میڈم بالکل اس وقت ڈفرینٹ پارٹی میں ہوں, لیکن ہم ایک دوسرے کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے پہلے دن سے کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم پارٹی ڈفرینٹ ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, اور ہم اپنے جو ہماری روایات ہیں, جو ہماری ایجوکیشن ہے, وہ ہم سب بھول کے ہم ایک دوسرے کے اوپر مذاق اور گالی گلوچ پہ آ جائیں, جو کہ اس وقت ہو رہا ہے ساری پارٹیز میں, چاہے میری پارٹی ہے, چاہے ان کی پارٹی ہے, کسی کی پارٹی ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ کہنا نہیں چاہیے, میں اس پہ ایگری نہیں کرتی کہ آدمی کو ہر چھوٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اٹ از فیکٹ ان آر سوسائٹی. تو عورتوں میں پھر بھی کچھ روایت ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس سوسائٹی کی عورت بھی کرپٹ ہو جائے وہ نیشن گئی. یہ میری سے وہ نیشن گئی جو میں نے اپنے